اسی طرح کے ہتاک گستاخ پاکستان کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک جو سندھ میں ابھی اخیر دنوں میں اس نے امام عصر کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. ایک نے پہلے کی تھی ملعون، وہ فی النار ہوا، واصل جہنم ہوا، اور ایک ابھی پھر پیدا ہوا. یہ جو انفرادی طور پر یا اپنے طور پر نہیں ہوتے بلکہ تیار کیے جاتے ہیں. ایک گستاخ ہٹتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے تیار کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ فتنہ ہو، اشتعال دلاتے ہیں، حساس ترین موضوع کی بے حرمتی کر دیتے ہیں جا کر. ظاہر ہے اس نے زوجہ رسول کی بے حرمتی کی، سنیوں کو مشتعل کرنے کے لیے، شیعوں کی دشمنی بڑھانے کے لیے کہ شیعوں کے ساتھ دشمنی ہو. ہندی ملعون نے، خبیث نے یہ کام کیا. سندھی ملعون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا. ہندی ملعون کا مقابلہ سندھی ملعون نے کیا، اور اس نے امام عصر کی بارگاہ میں توہین کی گستاخی کی تاکہ شیعہ بھڑکیں، یہ اٹھیں اور میدان میں آئیں، اور دونوں توازن کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے. ایک ادھر پیدا ہوتا ہے، ایک ادھر پیدا ہوتا ہے. ایک اس طبقے کو بھڑکاتا ہے، ایک اس طبقے کو اس گستاخی سے بھڑکاتا ہے. اسی طرح کے گستاخ، ہتاک، بے حرمتی کرنے والے یہ خبیث گروہ کے اعضاء ایسے بھی ہیں جنہوں نے ولی فقی کی بے حرمتی کی، نائب امام زمان کی بے حرمتی کی. ابھی مثلا ہم دیکھیں نا کہ کوئی بھی توہین کرتا ہے تو اس خبیث ملعون کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے شہر کی ٹریفک بند کر دیتے ہیں. آپ ملعون بیٹھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ یا پولیس کی کسٹڈی میں محفوظ بیٹھا ہوتا ہے، یا مافیا کی کسٹڈی میں محفوظ ہوتا ہے، یا اپنے بڑے آقاؤں کے زیر سایہ وہ بالکل محفوظ ہوتا ہے. ابھی یہ ہندی خبیث، اس کو کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اشتعال میں آ کر گاڑیاں جلا دیتے ہیں، اس کے اشتعال میں آ کر روڈ بلاک کر دیتے ہیں. اگر آپ کو جذبہ آتا ہے تو خود اس ملعون پہ کیوں نہیں جا کر حملہ ور ہوتے؟ اس خبیث کو سزا دو، اس کی سزا عوام کو کیوں دیتے ہو؟ چاہتے یہی ہیں. اسی طرح کربلا کے اندر ہو رہا ہے، عراق کے اندر ہو رہا ہے. توہین کرتے ہیں، توہین کا جواب ان کو نہیں دیا جائے گا. یہ جو توہین کر رہے ہیں یہ محفوظ ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جوابی کارروائی کرنے والے نکلیں گے، وہ بغداد کو جلا دیں گے، کوئی اور محلہ جلا دیں گے جا کر. یہ انتقام لے رہے ہیں ان سے. لوگوں کے گھر جلانے سے اس خبیث کی خباثت کا جواب دے رہے ہیں. ایک طریقہ ہے ان ملعونوں کا کہ ان کی نشاندہی کرو. یہ کون ہیں؟ عوامل. یہ عوامل ہیں، یہ مہرے ہیں، اور ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کرو اور انہیں عبرتناک سزا دو. یہ تمام مذاہب اسلامی میں متفقہ بات ہے کہ مرتد کے لیے کسی فتویٰ، حکم، قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی مرتد کو سزا دینے کے لیے. یہ تمام مسالک کا متفقہ فیصلہ ہے. ان سے بڑے مرتد اور کون ہوں گے؟ جو امام عصر کی توہین کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ان سے بڑے مرتد کون ہوں گے؟ اور بجائے اس کے کہ پریس کلب میں جا کے بڑاس نکالو، خود اس خبیث کا جا کے کام تمام کرو، جو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. اور یہ کام کروانے والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مافیا، وہ لابی، ان کا گریبان پکڑو جا کر، تاکہ یہ منحوس شجرہ خبیثہ ختم ہو جا کر. ان موروں سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہیں. اس طرف یہ جواب یوں بنتا ہے ان کا.